مسلمان لاکھ برے ہوں مگر نام محمد پر، وہ ہیں تیار ہر حالت میں اپنا سر کٹانے کے لیے۔ قادیانیت کو بکھرے ہوئے مسلمانوں کے حصار میں دیکھ کر برطانوی گماشتہ سر ظفر اللہ خان نے بیرونی ممالک کے دورے کرنے شروع کر دیے اور بیرونی حکمرانوں سے بھٹو حکومت پر پریشر ڈلوانا شروع کیا۔ ظفر اللہ خان نے لندن میں ایک بڑی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا اور الزام لگایا کہ پاکستان میں حکومت قادیانیوں کے جان و مال کے تحفظ میں ناکام رہی ہے۔ اس نے عالمی اداروں سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے واویلا مچایا کہ وہ فوراً قادیانیت کی مدد کے لیے پاکستان پہنچیں۔ قادیانی خلیفہ مرزا ناصر نے ایسوسی ایٹڈ پریس امریکہ کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ قادیانیوں کے خلاف فسادات بھٹو کی پارٹی نے کرائے ہیں اور اس طرح حکمران جماعت اپنی بگڑی ہوئی ساکھ کو بحال کرنا چاہتی ہے۔ اس نے زور دیتے ہوئے کہا کہ خواہ وہ قتل ہو جائے لیکن اپنے مذہب سے باز نہیں آئے گا۔ قادیانیوں کو اسلام کی جانب پلٹتے اور تحریک سے خوف زدہ ہوتے دیکھ کر مرزا ناصر کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ان کے مسمار حوصلوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مرزا قادیانی کا یہ الہام ربوہ کے در و دیوار پر لکھوا دیا: خدا اپنی فوجوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ لیکن نہ قادیانی خدا آیا اور نہ قادیانی خدا کی فوجیں آئیں، اور مرزا قادیانی کا یہ الہام ملت اسلامیہ کے بکھرے ہوئے سیلاب کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہہ گیا۔ تحریک ختم نبوت کا مسئلہ قومی اسمبلی میں پہنچ گیا۔ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے قادیانی مسئلے پر غور و فکر کرنے کے لیے 2 مہینے میں 28 اجلاس اور 96 نشستیں کیں۔ مسلمانوں کی طرف سے اراکین قومی اسمبلی کو ملت اسلامیہ کا موقف نامی کتاب پیش کی گئی، جبکہ قادیانیوں اور لاہوریوں نے اپنے اپنے موقف میں لٹریچر تقسیم کیا۔ قومی اسمبلی میں مرزا ناصر پر 11 روز میں 42 گھنٹے جرح کی گئی اور لاہوری شاخ کے امیر صدر الدین پر 7 گھنٹے جرح کی گئی۔ دوران جرح مرزا ناصر کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے، وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتا، گھبراہٹ میں بار بار پانی مانگتا اور کبھی لاجواب ہو کر بالکل ساکت ہو جاتا۔ مجلس عمل کے ارکان سے بھٹو صاحب کی کئی ملاقاتیں ہوئیں لیکن بات کسی نتیجے پر نہ پہنچتی۔ کئی دفعہ تو کشیدگی یہاں تک آ پہنچی کہ آنے والے حالات انتہائی خوفناک نظر آنے لگے۔ آخری دن بڑا نازک تھا، وزیر اعظم مانتے نہیں تھے۔ ادھر مجاہدین ختم نبوت سروں پر کفن باندھ کر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ شام کو حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ حکومت نے پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کو چوکنا کر دیا۔ بڑے بڑے شہروں میں فوج تعینات کر دی گئی، بھاری اسلحے کے انبار لگا دیے گئے، ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، تحریک کے لیڈروں کی فہرستیں تیار کر لی گئیں۔ گویا آنکھوں کے سامنے جنگ کی بہت خوفناک تصویر نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان اور مسلمانوں پر خصوصی کرم فرمایا اور حالات نے ایک خوشگوار کروٹ لی۔ بھٹو صاحب رضامند ہو گئے اور انہوں نے مجلس عمل کی مجوزہ قرارداد پر دستخط کر دیے۔ اس طرح 7 ستمبر سن 1974 کو 4:35 پر قادیانیوں کی دونوں شاخوں کو غیر مسلم قرار دے کر دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ مسٹر بھٹو نے قائد ایوان کی حیثیت سے 27 منٹ تک وضاحتی تقریر کی۔ اعلان ہوتے ہی پوری اسمبلی خوشی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ممبران جذباتی ہو کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے، حتیٰ کہ مسٹر بھٹو اور ولی خان بھی آپس میں گرمجوشی سے ملے۔ پورے ملک میں ایک عظیم الشان جشن کا سماں بند گیا۔ مسلمان خوشی سے دیوانے ہو گئے، ہر دل جھوم اٹھا، ہر دماغ مہک اٹھا۔ گلیاں اور بازار نعرہ ہائے تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت نبوت زندہ باد سے گونج اٹھے۔ پرتے جذبات سے آنکھوں کے چشموں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں، حلوے کی دیگیں پک رہی تھیں، ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر مبارکبادیں دی جا رہی تھیں۔ مساجد شکرانے کے نوافل ادا کرنے والوں سے بھر گئی تھیں۔ مجاہدین ختم نبوت اور شہدائے ختم نبوت کی قبروں پر پھول چڑھائے جا رہے تھے۔ اسلام جیت گیا، کفر پٹ گیا، حق کا بول بالا ہوا، باطل کا منہ کالا ہوا، پرچم ختم نبوت سرفراز ہوا، جھوٹی نبوت کا بت اوندھے منہ گر گیا۔ ختم نبوت کے پاسبان کامیاب و کامران ہو گئے اور انگریزی نبوت کے مجاور خائب و خاسر ہوئے۔ مسلمانوں،
اس عظیم الشان اور تاریخی فتح کا تاج ان شہیدوں کے سر ہے جنہوں نے سنگینوں کے سائے میں عشق رسول کی داستانیں رقم کی، جنہوں نے عقوبت خانوں کے اندھیروں میں درود شریف کا چراغاں کیا، جنہوں نے گولیوں کی خوفناک تڑ تڑ کا جواب ختم نبوت زندہ آباد کے نعروں سے دیا، جنہوں نے اپنی جوانی کا گرم خون دے کر چراغ ختم نبوت کو فروزہ رکھا، جو چہرے پر مسکراہٹیں سجائے موت سے ہم آغوش ہو گئے، جنہوں نے اپنی لاشوں کا بند باندھ کر جھوٹی نبوت کے منہ زور سیلاب کو روکا، جنہوں نے اپنے خون ناب سے سڑکوں پر ختم نبوت زندہ آباد تحریر کیا، ظالموں نے جن کی لاشوں کو جانوروں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں گھسیٹا، جن کی لاشیں غائب کر کے ویرانوں میں دبا دی گئیں، جن کی لاشیں ٹرکوں میں بھر کر دریائے راوی میں بہا دی گئیں، جو عشق رسول میں اپنے بچوں کو داغ یتیمی دے گئے، تحفظ ختم نبوت کے مشن میں بیویوں کے سہاگ اجڑ گئے، ناموس مصطفیٰ کے تحفظ میں بوڑھے والدین کے سہارے ٹوٹ گئے۔ آئیے انتہائی مؤدب ہو کر زبان دل سے اسلام کے ان عظیم ثبوتوں اور شمع ختم نبوت کے پروانوں کے حضور سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سلام ان پر جنہوں نے سنت سجاد زندہ کی، سلام ان پر جنہوں نے کربلا کی یاد زندہ کی، سلام ان پر کہ جو ختم نبوت کے تھے شیدائی، سلام ان پر کہ جن کی جرت رندانہ کام آئی، سلام ان پر جنہوں نے مشعل حق کی جلائی ہیں، سلام ان پر جنہوں نے گولیاں سینوں پہ کھائی ہیں، سلام ان پر جو جیتے تھے فقط اسلام کی خاطر، جناب خواجہ دوسرا کے نام کی خاطر، سلام ان پر کہ جو ختم رسالت کے تھے پروانے، جو عاقل با خدا تھے اور حضور خواجہ دیوانے، سلام ان پر کہ جن کی غیرت ایمان تھی زندہ، سلام ان پر قیامت تک ہے جن کا نام پائندہ۔ خاک پائے مجاہدین ختم نبوت، محمد طاہر عبد الرزاق، لاہور۔